السلام علیکم. آج میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جس پر شاید ہی کبھی کسی نے لب کشائی کی ہو، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح برٹش اسٹیبلشڈ بیوروکریسی نے شروع کے ادوار میں پاکستان کا خون چوسا، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو سبوٹاج کیا، اور جو آج بھی پاکستان پر اور پاکستان کی اسٹیٹ پر مسلط ہے. Pakistan and India adopted most of its systems as legacies of British India. 1857 میں جب برٹش کراؤن نے انڈیا کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں انفرادی لیول پر اصلاحات نافذ کی جائیں، جس کے لیے انہوں نے انڈین کونسلز کا قیام کرنا شروع کیا، جو کہ ایڈمنسٹریٹو ادارے تھے، لیکن ان میں انڈینز کو شامل نہ کیا، جس پر سر سید احمد خان نے اپنے رسالے اسباب بغاوت ہند میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ریوولٹ کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ انڈین کونسلز میں کوئی انڈین پوائنٹ آف ویو دینے والا نہیں تھا. اب برٹش نے ٹھانی کہ ایسے افراد تیار کرنے ہیں جو انڈین ان کلر ہوں بٹ برٹش ان ٹیسٹ ہوں، تاکہ انڈیا کو برٹش وشز پر ایڈمنسٹر کر سکیں اور لوگوں پر برٹش کا اسٹرانگ ہولڈ قائم رہے اور ان کی آٹوکریسی پر کوئی آنچ بھی نہ آئے. اس لیے بیوروکریسی کو مضبوط بنانے کے لیے بلند و بالا انسٹیٹیوشنز قائم کر دیے گئے. فورٹ ولیم کالج ان کلکتہ 1800 میں بنایا گیا، جہاں ایکسٹینسو ٹریننگ دی جاتی تھی کمپٹیٹیو ایگزامز کے تھرو سلیکٹ کیے گئے انڈیویجولز کو. گورنر جنرل اور گورنرز بیوروکریسی پر ہیویلی ڈیپینڈ کرتے تھے اپنی پالیسیز کے لیے، کیونکہ نیٹو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز یا لوگوں کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان سے رائے لی جائے. اسی لیے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف نہ صرف کوئی بھی کام نہیں کیا گیا، بلکہ جان بوجھ کر پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو کنٹرولڈ اور ویک رکھا گیا، جس کی مثال اس سے ملتی ہے کہ انڈین کونسل ایکٹس آف 1862، 1892، 1909، 1919، 1935 میں ہمیشہ ساری طاقت صرف ایک شخص گورنر جنرل کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اس طرح انڈینز کو لیجسلیشن کی اجازت اس وقت تک دی گئی جب تک گورنر جنرل کا دل کرتا تھا. مختصر یہ کہ برٹش نے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کبھی بھی اس بنیاد پر بنائے ہی نہیں کہ وہ لیجسلیشن یا پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیے کارآمد ہوتے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مارٹن وائٹ کا ماڈل آف 9 اسٹیجز آف ڈیموکریسی ان انڈیا حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، گورنر جنرل ایز اے سول لیجسلیٹر، گورنر ان کاؤنسل ایز لیجسلیٹر 1858 سے 1860 تک رہا، پھر تھرڈ اسٹیپ 1861 سے 1909 تک رہا، فورتھ اسٹیپ جو ہے 1909 سے 1918 تک رہا. اس کے بعد ہمیں گیپ نظر آتا ہے، اس کے بعد سیدھا جمپ آتا ہے 1919 سے بیفور پارٹیشن آف اگست 1947. بیچ میں جو 2 پوائنٹس ہیں یہ مسنگ ہے، پھر ایک پوائنٹ مسنگ ہے اور اس کے بعد سیدھا آزادی ہے. برٹش پولیٹیکل گروتھ آف انڈیا میں کبھی بھی انٹرسٹ نہیں تھا. ایڈوانسمنٹ آف مورل اینڈ میٹیریل کیپیسٹیز آف انڈین واز نیور دیئر کنسرن. It only wanted strict laws and order to administer their commercial activities in India. جیسے لالا لاجپت رائے کہتے ہیں 1907 میں کہ برٹش از اے کمرشل ریس اور نتھنگ ایٹ آل. آج جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں برٹش کے انڈیا میں، وہ اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا یا تو انہوں نے کام کیا ملٹری پر، بیوروکریسی پر، روڈز پر، پورٹس پر یا ریلوے پر. Their main purpose was to rule India economically and to control its human resources. اگر ہم ایک ٹیبل بنائیں تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ وہ سپینڈنگ کس طرح کرتے تھے ان ٹرمز آف پرسنٹیج. 32% ریلویز پر، 20% ملٹری ڈیفنس پر، اور صرف 9% پبلک ورکس اینڈ یوٹیلیٹیز پر. یہ 1910 سے 1919 تک ہے. اسی طرح باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. برٹش واز لیسٹ کنسرن اباؤٹ پولیٹیکل اور سیوک ڈیولپمنٹ آف انڈیا. دیٹس وائی اٹ اسپینٹ آلموسٹ نتھنگ ان سوشل سیکٹر. The areas that became Pakistan eventually were never given even partial political participation. They were known as regulating provinces and were under the control of governors to maintain strict law and order, which was necessary for British because they had to contain communism from entering the British colonies from bordering China. That's why these provinces were never developed. After partition, under the provision of Independence Act of 1947, Indian Government Act of 1935 was adopted with some amendments. قائد اعظم اور لیاقت علی خان جب تک حیات رہے they kept a strong control and the bureaucracy remained in its jurisdiction.
but after them the powers vested with the office of Governor General were used for personal interest and gains by bureaucracy. Now we will move towards the part where bureaucracy hijacked political institutions of Pakistan. Ghulam Muhammad, a civil servant, became finance minister first and then Governor General, dissolved the government of Khwaja Nazmuddin, then Muhammad Ali Bogra, and then Chaudhry Muhammad Ali. Muhammad Ali Bogra tried to reduce the powers of Governor General by deleting Articles 9, 9A, 10, 10A and 10B from the Indian Government Act of 1935. Governor General did not like this curtailing of his powers and dissolved the National Assembly. That was undemocratic. उसका एक पूरा टॉपिक है जिसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है वो जाते हैं सिंध हाई कोर्ट में एंड ऑल द प्रोसेस दिस एंड दैट. उसके बाद अब जो न्यू नॉमिनी था वो गवर्नर जनरल ने खुद चूज़ किया. It was not the decision of the party or the majority of the legislative assembly, but were subject to the prayers of the governor general. इसी तरह चौधरी मोहम्मद अली PML को उसे सपोर्ट करना पड़ा. By PML I mean पाकिस्तान मुस्लिम लीग. इसी तरह political party जो responsible थी for the making of Pakistan became dependable instead of thinking sovereign and being strong. Unfortunately, the 1935 Act remained in action in Pakistan for way too long. The status of Legislative Assembly was reduced from Supreme Body to subservient office of the Governor General. हामिद खान अपनी किताब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि गुलाम मोहम्मद एंड सिकंदर मिर्ज़ा वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिके इन द फॉर्मेटिव फेज ऑफ पाकिस्तान. द मार्शल लॉज ऑफ 1958 वाज अ रिजल्ट ऑफ देयर ब्यूरोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक रोल. इसी तरह सफदर महमूद अपनी किताब पाकिस्तान पॉलिटिकल रूट्स एंड डेवलपमेंट में लिखते हैं ब्यूरोक्रेसी प्लेड अ वाइटल रोल इन द प्रमोशन ऑफ अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द नेसेंट स्टेजेस ऑफ पाकिस्तान. Ghulam Muhammad dissolved the Constituent Assembly for his lust for power, and the second bureaucrat having military background, Sikandar Mirza, was a strong advocate of controlled democracy. He was an expert of palace intrigues. The formation of Republican Party overnight and giving it majority in the House is an example of his political behavior. In his regime, the civil service got great influence in politics. इसके बाद हम आते हैं कि इसका नुकसान क्या हुआ, लोगों का ताल्लुक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से किस तरह ख़राब हुआ. देखते हैं कि द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल. जैसे कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो नो इलेक्शन क्रिएटेड अ डिस्टेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पीपल. अब इन हालात में हाउ कुड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस compete with saturated, modernized and well established institution of bureaucracy? This alone was damaging enough when military also barged in and took direct control of the country through undemocratic means. I'm talking about 1958 martial law. उसके बाद अयूब खान बैंड पॉलिटिकल पार्टीज अंडर पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, जिसे हम पोडो कहते हैं, और उसके बाद एब्डो इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर. उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई बेसिक डेमोक्रेसीज का कंसेप्ट. और जैसे कि हमने बताया कि सिकंदर मिर्ज़ा टॉक्ड अबाउट कंट्रोल डेमोक्रेसी बिकॉज ये सारे जो हैं दे वर ऑफ द व्यू दैट पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी रिलायबल एंड लॉयल टू द कंट्री. फिर हमें थोड़ा सा टाइम नज़र आता है भुट्टो का डेमोक्रेटिक टेन्योर. लेकिन भुट्टो व्हेन इन पावर ही बिकेम द सिविल अथॉरिटेरियन एंड स्टार्टेड फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम स्टेप्स बाय डिसॉल्विंग द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड बैनिंग ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे मोहम्मद शेर पाव की थी Awami Party. Zia also followed the suits and political power remained in the hands of military, but military used bureaucracy to perpetuate its rule. In doing so, bureaucracy also became very strong structurally. इसके बाद हमें मुशर्रफ का दौर नज़र आता है. मुशर्रफ also did the same, made a unknown party into a party of the country, रूल करवाया और bureaucracy को स्ट्रेंथन किया, प्रोविंसेस को इररेलेवेंट करने की कोशिश की ताकि वो सेंट्रलाइज कर सकें पावर को. इसके बाद ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान इतना वीक क्यों है, पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों हैं, पाकिस्तान में ऑटोक्रेसी और फेडरलिज्म क्यों है.